دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس حوالے سے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہم انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ کریں گے، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر دیکھیں گے، سنیں گے اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ جو ضروری باتیں انہیں لکھنے کی بھی نیت کر لیجئے، قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ یہ سلسلہ ہمارا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت یہ اس نیت سے لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے ذریعے ہم دکھیاروں کی دلجوئی کریں گے، بیماروں کو مطلب انشاءاللہ عز و جل ان کی تسلی کا سامان کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام سید راحت علی ہے۔ رات کو بچی ہے نا سوتے ہوئے ڈھر جاتے چھوٹے بچے، تو میرے کو روحانی علاج بتانے بچے پہ کیا دم کر کے سنانا چاہیے رات کو؟ رات کو بچے سوتے میں ڈر جاتے ہیں، سید صاحب انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا روحانی علاج ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے جن کے سبب آپ کے بچے راتوں کو نہ ڈریں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ روحانی علاج جو آپ کو پیش کیا جائے گا کہ بچے رات کو سونے میں ڈرنے سے محفوظ رہیں، آپ اسے اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے۔ مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سراج اختر اور والدہ کا نام بصری بی بی، وائف کا نام عظمیٰ سرفراز، والدہ کا نام سروری خانم۔ اسلام بھائی یہ اولاد کے سلسلے میں بتائیے گا استخارہ کر کے، 2.5 سال ہونے والے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخیر و عافیت اولاد صالحہ عطا فرمائے سراج بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج ہم پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ سارا کرونا جی، محمد اشرف بول رہا شیخ پورے تو۔ محمد اشرف والدہ کا نام شریفہ بی بی جی۔ کاروبار چنگا بڑا چلتا یکدم ختم ہو گیا، قرضہ نہیں سر کو لین دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے اشرف بھائی۔ استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام خرم شہزاد ہے اور میری والدہ کا نام شہین اختر۔ کچھ عرصے سے کاروبار میں بہت لاس ہو رہا ہے اور بیماری بھی ساتھ ساتھ چڑھ رہی ہے، استخارہ کر کے بتا دیجیے جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دونوں مسائل حل فرمائے، کاروباری نقصان بھی آپ کا پورا ہو جائے اور بیماری بھی دور ہو جائے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں خرم بھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔
अमानुल्लाह, वालदा का नाम है फातिमा। ये बंदा जो है ना, इस पे बड़ी मुसीबतें आ रही हैं और हर वक्त जो है ना इसको पे कोई ना कोई तकलीफ आती रहती है। ठीक है, मुसीबतों से तकलीफ़ों से महफूज रहें, इसका रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पेश करते हैं। जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया, आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं। इसी दौरान राहत अली भाई, आपने अपने बच्चों का मसला बयान फरमाया कि बच्चे सोते में डर जाते हैं। इस हवाले से भी आप रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए। और जो आखिरी कॉल थी कि उन पर हर वक्त मुसीबतें और परेशानियाँ रहती हैं, तो मुसीबतों से परेशानियों से ये आती रहती हैं। उमन ज़ाहिर है कि ये कोई तखसीस नहीं है किसी एक ही पर ये मुसीबतें और परेशानियाँ आती हों। जी जी, जो भी दुनिया में आया वो मुसीबतें परेशानियाँ अपने अपने हिस्से के साथ लेकर आया। ताहम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रहने का रूहानी इलाज भी बता दीजिए। इंशाअल्लाह। इस दौरान जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया, आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं, आप दुरूद पाक पढ़ते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे इस्लामी भाई ने पूछा कि नींद में डर लगता है, नींद नहीं आती, तो इसके लिए बहुत प्यारा रूहानी इलाज बीमार आबिद के सफ़ा नंबर 27 पर मौजूद है। इसको आप वहाँ से देख सकते हैं, हो सके तो इसको तहरीर फरमा लीजिए। बीमार आबिद सफ़ा नंबर 27। सोते में कोई चीज़ तंग करती हो या नींद ना आती हो, नींद ना आती हो, डरावने ख्वाब आते हों, नींद में जिस्म पर वज़न पड़ता हो या ऐसा महसूस होता हो जैसे कोई दबोच रहा है, नीज़ जिन जादू वग़ैरह बलाओ आफात से हिफाजत के लिए सोते वक्त उम्र भर रोज़ाना बिला नागा ये अमल कीजिए। दोनों हाथों की हथेलियाँ फैलाकर तीनों कुल शरीफ यानी सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास एक एक बार पढ़कर इन पर दम करके सर, चेहरे, सीने और आगे पीछे जहाँ तक हाथ पहुँचे सारे बदन पर फैल लीजिए। फिर यही अमल दोबारा और सहबारा यानी तीसरी बार इसी तरह कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसका फ़ायदा आप खुद ही देख लेंगे। ये रूहानी इलाज आपको बीमार आबिद में सफ़ा नंबर 27 पर मिल सकता है। अच्छा, हो सकता है कि इनके बच्चे बहुत छोटे हों। जी जी, मैं बच्चों के हवाले से फरमाया कि बच्चे हो सकता है इतने छोटे हों कि वो ना पढ़ पाते हों, या कोई बड़ा हो, कोई दरमियाना हो, कोई छोटा हो। जी जी, तो अगर जो पढ़ सकता हो वो तो ये अमल कर लेगा। और जिसने ये पढ़ने की सलाहियत ना हो, तो क्या ये मुमकिन है ये सैयद राहत अली भाई खुद ही यानी कि ये अमल करके अपने बच्चों के वजूद पर फेर दें, दम कर दें? ये सूरत ये बन सकती है कि खुद पढ़ के उन बच्चों के ऊपर अपना हाथ फेर दें, इंशाअल्लाह ज़ोजल इसकी बरकतें हासिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और इस्लामी भाई ने पूछा कि परेशानी और मुसीबतें हैं, अल्लाह ज़ोजल इनको परेशानियों से मुसीबतों से नजात अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की माया नाज़ तालीफ़ मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 140 पर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि महबूब रब्बुल जलाल साहिब जूद नवाल शहनशाह खुश ख़िसाल सुल्तान शीरी मकाल पैकर हुस्न जमाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान दिल नशीन है, जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। तो परेशानियों और मुसीबतों से नजात के लिए, इनसे हिफाजत के लिए आपको चाहिए कि आप ये इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या तो ये पूरा पढ़ लें या सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसका विर्द चलते फिरते उठते बैठते करते रहिए। इसके साथ साथ तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी परेशानियाँ और मुसीबतें दूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे वो इस्लामी भाई, हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने इस्तिखारा करवाए, आइए उनके इस्तिखारों के जवाबात समात फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जिन जिन इस्लामी भाई ने इस्तिखारों का फरमाया, इस्तिखारों के जवाबात समात फरमाते जाइए। सिराज अख्तर भाई, आपका इस्तिखारा किया गया, कोई अमलियात, जादू, बंदिश वगैरह के मामलात का इशारा तो नहीं आया। औलाद होने में रुकावट, ये आप पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक आजमाइश है। रूहानी इलाज मैं आपको जो पेश कर रहा हूँ,
اس کو آپ سماعت فرما لیجئے، وہ یہ کہ آپ اور آپ کی زوجہ دونوں ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور حصول اولاد کے لیے یہ بھی ایک عمل تھا کہ استغفار کی کثرت کیجئے، آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ اشرف بھائی آپ کا بھی استخارہ ہوا، کاروبار چلتے چلتے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانیاں دور فرمائے، آپ پر کوئی عملیات بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، روحانی علاج آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ 550 مرتبہ یا رزاقو کا ورد کر لیجئے۔ آپ کے لیے دوسرا ورد یہی ہے استغفار، ان کو آپ اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانی دور ہوگی۔ خرم شہزاد بھائی آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، قدرتی آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا کاروباری نقصان دور فرمائے، آپ کی بیماری بھی دور فرمائے۔ آپ کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورۃ الواقعہ یہ تنگدستی دور کرنے والی صورت ہے، یہ تونگری لانے والی صورت ہے، یہ خوشحال کر دینے والی صورت ہے۔ آپ پڑھ سکیں تو آپ یہ پڑھ لیجئے، ورنہ گھر کا کوئی اور فرد روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے اور ہماری امی جان کا نام شاہجہاں بیگم ہے۔ میں 2 سال سے میں باہر جانے کے بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں مگر جا نہیں پا رہا ہوں۔ ہمارے سامنے 2 مسئلہ ہے، ایک ہے یہاں پہ کام کرنے کے لیے مل رہا ہے اور ایک باہر جانے کے لیے کورس کرنے کے لیے مل رہا ہے، کیا میرے لیے بہتر ہوگا وہ بتا دیں۔ مزید کال چلائیے۔ محمد احمد اختاری میرا نام ہے، والدہ کا نام مقصودہ ہے، اور میرا بلڈ پریشر آج کل ہائی رہتا ہے 140/90 ہے، تو میں میڈیسن لے رہا ہوں، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میڈیسن سے جان چھوٹ جائے، کوئی روحانی علاج اس کا ارشاد فرما دیجیے۔ جی عامر بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا جو مرض ہے اس سے شفا عطا فرمائے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں نے محمد شوکت اصغر ہوں، استخارے کے لیے فون کیا میں نے۔ والدہ کا نواز مائی، مسئلہ یہ ہے کہ کام پہ دل نہیں کرتا اور قرضہ نہیں اتر رہا، قرضے کی بڑی پریشانی، کام پہ جاتا ہوں دل نہیں کر رہا باہر نکلنے کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا جائز کاروبار میں، جائز کام کاج میں دل بھی لگا دے، آپ کو بار قرض سے بھی خلاصی عطا فرمائے۔ شوکت بھائی استخارہ کر کے ابھی اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام عباس علی ہے، میرے والد کا نام محمد جاوید، میرے دادو کا نام سکینہ ہے، اور میرے پاپا کا کام 2 سال سے نہیں چل رہا، سہارا کر کے بتا دیں۔ اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب کے کام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ محمد انیس بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو میرا چہرہ بالکل صاف ستھرا تھا، پہنے وغیرہ اور یہ چیز نکلنا شروع ہو گئی، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میدے کا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے پلیز مجھے کوئی روحانی علاج تجویز فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ ادریس بھائی آپ کو آپ کی بیماری کا روحانی علاج ابھی پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے، ہماری والدہ کا نام شاہجہاں بیگم ہے۔ میں باہر جانے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوں مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے ماموں جان ویزا کے لیے بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جانا صحیح رہے گا؟ ٹھیک ہے، جیسے بتا دیجیے۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد راشد ہے اور میری والدہ کا نام ہے نسیم بی بی۔ مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ گھر میں سویسا یا جادو ہونے کے اثرات ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ واقعی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ گھر میں نا کاروبار کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہے، جھگڑے رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں اکثر۔ راشد بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھریلو جھگڑوں کو بھی دور فرمائے، کاروباری پریشانی بھی دور ہو جائے، جو اہل خانہ بیمار ہیں وہ بھی شفایاب ہو جائیں۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ عامر بھائی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو ہائی بلڈ پریشر کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفلق
اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہائی بلڈ پریشر ہو یا لو بلڈ پریشر ہو اس مرض سے نجات حاصل ہوگی. ساتھ ہی ساتھ تعویذات عطاری کے بستے سے رابطہ کیجیے اور تعویذات عطاری کے بستے پہ رابطہ کر کے وہاں پہ کارڈ کا عمل جو کیا جاتا ہے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے اور تعویذات عطاریہ بھی آپ حاصل کر لیجیے. معدے کے مرض کے لیے ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا اللہ عز و جل انہیں جگر یا معدے کے امراض سے شفا عطا فرمائے. جگر یا معدے کے امراض میں اگر مبتلا ہو جائیں تو میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر اس کا روحانی علاج تحریر فرمایا. سماعت فرما لیجیے. بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کے پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے یہ آیت مبارکہ لکھیے. اعراب لگانے کی حاجت نہیں، البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے اور صبح دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجیے. مدت علاج اس کی 40 دن ہے. اس کے علاوہ اسی رنگ سے لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجیے. اسلامی بہنیں اپنے گلے میں اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر اس کو باندھ لیجیے. یہ علاج جگر اور معدے کے علاوہ گردوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے. جب بھی تعویذ پہننا ہو اس کو پلاسٹک کوٹنگ یا موم جامہ کر لینا چاہیے. وہ ناظرین جنہوں نے اپنے مسائل کے لیے استخارہ کروایا ان کے استخارے کر لیے گئے. آئیے آپ کے استخاروں کے جوابات سماعت فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سب سے پہلے عبداللہ بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں اگرچہ بیرون ملک جانا آپ کے حق میں بہتر آ رہا ہے لیکن کس ملک جانا چاہ رہے ہیں اس کا بھی استخارہ آپ کروا لیجئے. جس ملک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کا نام لے کر استخارہ کروا لیں کہ اس ملک میں جانا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. شوکت بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے. آپ پہ کسی قسم کے کوئی عملیات کوئی بندش کوئی جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. کام میں دل لگ جائے بیماری دور ہو جائے اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو یا اللہ 101 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا. یہ عمل آپ کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو اس ورد کی کثرت کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی. جاوید بھائی کا استخارہ ہوا کام نہ چلنے کے حوالے سے. ان کے مدنی منع نے استخارہ کروایا. کاروبار پر کوئی بندش عملیات وغیرہ کے معاملات تو نہیں آ رہے. اس کا روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کام بھی چل جائے گا. وہ یہ کہ یا اللہ 786 بار بعد جمعہ یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد لکھ لیجئے. اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. یہ عمل کر لیجئے. اس کے بعد ہمارے راشد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھریلو مشکلات آسان فرمائے. استخارے میں کچھ جنات کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے تاہم گھبرائیے نہیں ہمت نہ ہاریے. تعویذات عطاریہ کے بسے سے آپ رابطہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل وہاں سے آپ کو اس حوالے سے کوئی تعویذات دیے جائیں گے وہ آپ گھر میں لٹکانے کے دبانے کے وہ انشاءاللہ عز و جل بستہ ذمہ دار آپ کو بتا دیں گے. روحانی علاج بھی میں عرض کرتا ہوں اگر گھر میں بیماری غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک یعنی 7 ڈیز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی. یہ روحانی علاج امیر اہل سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 30 سے آپ کو پیش کیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مان اتاری جدہ سے میرا بھتیجا ہے جو ہکلانا شروع ہو گیا. پہلے ہکلاتا نہیں تھا لیکن اب ہکلانا شروع ہو گیا. برائے مہربانی اس کا علاج تجویز فرما دیں. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد خان ہے. میری ماں کا نام دریا مئی ہے. تو میرے ستاروں کے اندر جو گردش ہے جو بھی کام کرتا ہوں صحیح نہیں ہوتا ہے. پریشان رہتا ہوں ٹینشن میں رہتا ہوں. بہت کیا بولتے ہیں آپ کے ستارے کے اندر گردش ہے. مزید کال چلائیے.
میں محمد مزمل صادق بات کر رہا ہوں، نوکری نہیں مل رہی، اس کا استخارہ کر کے بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرما دے۔ مزمل بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ محمد عابد اتاری، مجھے اولاد کے لیے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد منیر ہے اور میری والدہ کا نام محمد الیاس ہے۔ مجھے استخارہ نکلوانا ہے کہ جیسے میرے پڑھائی وغیرہ میں دل نہیں لگتا، تو مجھے کچھ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے جو میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ مزید کال چلائیے۔ بیٹی کا نام ہے راشدہ، اس کی والدہ کا نام ہے پروین، اس سے رشتے کی بندش ہے، اس کے بارے میں بتانے ذرا۔ اللہ رب العزت ان کو جلد نیک اور پابند سنت رشتہ عطا فرما دے۔ استخارہ کر کے ان کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کے بھتیجے کو زبان کی لکنت سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ماہانہ تعلیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 238 پر موجود ہے۔ اس کو آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، ہو سکے تو اس کتاب کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس روحانی علاج کو آپ دیکھ لیجئے، اور مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 238 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے منہ میں کنکری رکھنے کے بعد۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے زبان کی جو لکنت ہوگی اس سے نجات حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے روحانی علاج معلوم کیا، محمد عابد بھائی نے اولاد کے لیے روحانی علاج معلوم کیا۔ اللہ عز و جل ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، ان کو جلد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ماہانہ تعلیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 103 پر اولاد کے حوالے سے یہ روحانی علاج موجود ہے، اس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ قرآن کریم میں وارد یہ دعا ابراہیمی 3 بار پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ اسی طرح دونوں ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ یہ دعائے ذکریہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعائیں دو جو میں نے عرض کی ہیں، ان دونوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ آئیے ہمارے وہ اسلامی بھائی اور وہ ناظرین جنہوں نے استخارہ کروایا، ان کے استخارے کر لیے گئے، آئیے ان کے جوابات سماعت فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے محمد خان بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ بندش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کا روحانی علاج جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ اختیار کیجئے۔ وہ یہ کہ صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر یا رزاقو 10 بار پڑھیے، 10 مرتبہ۔ انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں، تنگ دستیاں دور ہوں گی۔ طریقہ یہ ہے کہ گھر میں سیدھے ہاتھ کے کونے سے قبلہ رخ کھڑے ہو کر یہ یا رزاقو پڑھنا شروع کیجیے، اور اس کونے سے دوسرے کونے تک اسی طرح ترچھے چل کر جائیے کہ چہرہ قبلہ رخ ہی رہے، چہرہ قبلہ رخ ہی رہنا چاہیے، اور ہر کونے میں قبلہ رخ یہ کھڑے ہو کر یا رزاقو آپ پڑھیے 10 مرتبہ۔ تو اس کو مزید آپ دیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے چڑیا اور اندھا سانپ نامی رسالہ حاصل فرما لیجئے۔ اس کے صفحہ نمبر 25 کا 5واں وظیفہ یہ ہے، اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے۔ مزمل بھائی، آپ کے روزگار میں رکاوٹ کے حوالے سے کوئی عملیات، جادو، بندش کے معاملات نہیں آ رہے، قدرتی رکاوٹ کا اشارہ ہے۔ روحانی علاج بغور سن لیجئے۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 مرتبہ یعنی 182 ٹائمز اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دعا
قبول ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ شبیر بھائی پڑھائی میں دل لگنے میں رکاوٹ، دل نہیں لگ رہا، کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے، نظر بد کا اشارہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے، نظر بد دور ہو جائے اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سورہ قلم کی آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ حفظ کر لیجئے، یہ اپنے اوپر وقتاً فوقتاً دم کرتے رہیے، نظر ختم ہو جائے گی۔ راشدہ کے رشتے میں کوئی بندش، عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے، ان کے رشتے میں قدرتی طور پر رکاوٹ کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ ایک روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں ان کے لیے، ان کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا کسی اور وقت میں یاسین شریف روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ یاسین شریف کی جہاں کئی فضائل اور کئی برکات ہیں، ان میں سے ایک اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر عورت بے مرد والی پڑھے تو اس کی شادی ہو جائے، اور مرد بے عورت والا پڑھے اس کی بھی شادی ہو جائے۔ یا اللہ عز و جل جن پریشان حالوں، بیماروں، دکھیاروں، قرض داروں، گھریلو ناچاتوں کے شکاروں، بے روزگاروں، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کاز کی، سب کی تمام پریشانیاں، بیماریاں دور فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا